بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ محترم بھائیوں، دوستو، ابھی آپ کے سامنے مثالی مسجد کے طور سے موجودہ دور کی کچھ اہم مساجد کا تذکرہ کیا جا رہا تھا۔ دنیا کے مختلف حصوں کی مساجد کا، جن میں کہ نمازوں کے علاوہ تربیتی تعلیم تربیت کے تعلق سے دوسری خدمات انجام دی جا رہی ہیں۔ اس وقت میں آپ حضرات کے سامنے ابتدائی صدیوں میں مساجد کا کیا تصور تھا، ان میں کیا کیا سرگرمیاں انجام دی جا رہی تھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، خلفائے راشدین کے زمانے میں، ابتدائی صدیوں میں۔ امام مالک کا یہ قول ہے، لن یصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح به اولها۔ اس امت کے آخری زمانے کی اصلاح نہیں ہو سکتی مگر اسی طریقے سے جس طریقے سے کہ امت کے ابتدائی زمانے میں اس کی اصلاح ہوئی تھی۔ موجودہ زمانے میں اور خاص طور سے ہمارے ملک میں مساجد کا کیا نظام ہے، مساجد میں کیا کیا سرگرمیاں انجام دی جاتی ہیں، اس کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ اس کا بہت محدود تصور ہے۔ اس کے مختلف اسباب ہیں، اس میں جانے کا موقع نہیں ہے۔ ان وجوہ سے مساجد کو صرف نمازوں کی حد تک محدود کر دیا گیا ہے۔ دوسری سرگرمیاں یا تو بالکل نہیں ہوتی ہیں یا کم سے کم ہوتی ہیں۔ متولیان کی طرف سے اجازت کچھ نہیں ہے، یا ہمارا ملک میں جو مائنڈ سیٹ جو بن گیا ہے، سہولیات کچھ نہیں ہوتی ہیں، تو مختلف اسباب سے ہم دوسری سرگرمیاں انجام دینے کے قابل نہیں ہیں۔ تو ابھی میں آپ کے سامنے جو باتیں عرض کروں گا کہ زمانے قدیم میں، ابتدائی صدیوں میں، عہد نبی میں، عہد خلفائے راشدین میں، اموی عہد میں یا عباسی عہد میں جو مساجد کے ذریعے جو اہم ترین خدمات انجام دی جا سکتی تھیں، ان میں سے ہم کیا کیا کام اپنے یہاں کر سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ میں جو باتیں عرض کروں گا ان میں سے تمام پر عمل کرنا تو ممکن نہیں ہے کلچرل اسباب سے، لیکن بہرحال جتنے کام کیے جا سکتے ہیں ان کو ہمیں کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ محترم بھائیوں، ہم سب جانتے ہیں کہ مساجد کے قیام کا مقصد کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ مساجد کے قیام کا اولین اور بنیادی مقصد یہی ہے کہ وہاں اللہ کا ذکر ہو، نمازیں ادا کی جائیں اور نمازیں باجماعت ادا کی جائیں۔ قرآن مجید کے متعدد نصوص ہیں جس میں یہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نمازوں کی ادائیگی باجماعت فرض ہے اور مسجد میں ان کی ادائیگی کی تاکید ہے۔ کوئی شخص جماعت سے نماز نہ پڑھے، مسجد نہ جائے، گھر پہ نماز پڑھ لیا کرے، اکیلے نماز ادا کر لیا کرے، تو قانونی طور سے تو شاید اس کی نماز ادا ہو جائے، لیکن یہ کہ دین میں جو مطلوب ہے وہ یہ کہ وہ آئیڈیل پر عمل کرنے والا نہیں۔ ایک حدیث بہت مشہور ہے، ہمارے سامنے آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنی جگہ کسی اور کو امامت کے لیے کہوں، پھر جو لوگ مسجدوں میں نماز کے لیے جماعت سے ادا کرنے کے لیے نہیں آتے ہیں، میں ان کے گھروں تک جاؤں اور ان میں آگ لگا دوں۔ تو اس طرح کی احادیث سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ دین میں جماعت سے نماز کی ادائیگی کی کتنی اہمیت ہے۔
صحیح حدیث میں ہے کہ تنہا نماز کے مقابلے میں باجماعت نماز کی ادائیگی 27 گنا اس کا اجر ہے۔ ایک حدیث میں تو آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ مسجد بہت پابندی سے جاتا ہے تو تم اس کے ایمان کی گواہی دو۔ وہ لوگ جو روز قیامت 7 خوش نصیب لوگ جو کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے جبکہ اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس میں ایک وہ شخص ہوگا وَقَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ یا بالمسجد، وہ شخص جو ایک نماز کے بعد دوسرے نماز کی اس کو فکر ہو۔ تو گویا کہ اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ مساجد کے قیام کا اصل مقصد نمازوں کی ادائیگی ہے، وہاں اذکار کرنا ہے، اور یہ بات قرآن مجید میں صراحت سے کہی گئی۔ مشہور جو آیت ہے لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، کہ اللہ تعالیٰ اگر لوگوں کو دفع نہ کرے تو عبادت خانے جو ہیں چاہے وہ جس مذہب کے ہوں وہ ویران ہو جائیں، اور خاص طور سے اس میں مساجد کا تذکرہ کیا گیا کہ وہ مساجد جن میں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ ان المساجد للہ، مساجد اللہ کے لیے قائم کی گئی۔ تو مساجد کے ساتھ قرآن مجید میں متعدد تصریحات ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ مساجد کو ذکر کے لیے قائم کیا گیا ہے اور عبادت کے لیے قائم کیا گیا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ مسجد کا صرف اتنا کردار ہی نہیں ہے کہ اس میں نمازیں ادا کر لی جائیں، انفرادی طور سے اذکار کر لیے جائیں، بلکہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور بعد کے زمانوں میں مساجد میں مختلف کام انجام دیے جاتے تھے۔ ایک بات یہ عرض کر دوں کہ مسجد مسلمانوں کے تشخص کی علامت۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ کسی لشکر کو کہیں بھیجتے تھے تو آپ یہ حکم دیتے تھے کہ اگر تمہیں مسجد نظر آئے تو اس پر حملہ ہرگز نہ کرنا، اس لیے کہ وہ اس بات کی علامت ہے کہ وہاں مسلمانوں کی آبادی ہے، اس میں مسلمان رہتے ہیں۔ تو گویا کہ اس سے نیچر کا علم ہوتا ہے کہ گویا کہ مسلمان جہاں بھی جاتے ہیں وہاں لازماً وہ سب سے پہلا کام مسجد کی تعمیر کا کرتے ہیں۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے جب مدینہ ہجرت کی تو آپ نے وہاں سب سے پہلے 3 کام انجام دیے۔ اس میں سے پہلا کام تھا کہ آپ نے مسجد تعمیر کی۔ آپ نے جہاں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر میں جہاں آپ کا قیام تھا اسی کے قریب ایک باغ تھا، کھلیان تھا، وہاں آپ نے وہ زمین خریدی اور مسجد تعمیر کی۔ دوسرا کام آپ نے مواخات کا کیا، مہاجرین اور انصار کو بھائی بھائی قرار دیا، اور یہ تعلق ان کا اتنا گہرا ہوا کہ وہ خونی رشتوں پر بھی وہ بازی لے گیا۔ اور تیسرا کام آپ نے کیا وہ جسے ہم میثاق مدینہ سے تعبیر کرتے ہیں کہ آپ نے وہاں کی آبادی جو یہودیوں کی تھی ان کے ساتھ یہ معاہدہ کیا کہ اگر کوئی مدینے پر حملہ آور ہوگا تو سب مل کر اس کا دفاع کریں گے۔ یہ میں بات عرض کر چکا ہوں کہ مسجد کی اصل حیثیت ہے کہ وہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، ذکر کیا جائے۔ یہ قرآن مجید کی جو 4 آیتیں ہیں ان میں اس کا تذکرہ صراحت سے کیا گیا ہے۔ مساجد کیا ہیں اس کے لیے میں 3 الفاظ آپ کے سامنے پیش کیے آئیں گے۔ یہ صرف عصری تعبیرات ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسجد کے اصل کردار سے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، بلکہ بات کو سمجھنے کے لیے موجودہ زمانے کی زبان میں اگر کوئی بات کہی جائے تو وہ زیادہ آسانی سے سمجھ میں آتی ہے۔ مسجد کی حیثیت پاور ہاؤس کی، ہم اس کمرے میں حال میں روشنی میں ہیں، اس کا تعلق کسی پاور ہاؤس سے ہے، اگر وہاں بجلی کٹ جائے تو ہم اندھیرے میں آ جائیں گے۔ ٹھیک اسی طرح
کسی بھی آبادی میں مسجد کی حیثیت ایک پاور ہاؤس کی ہوتی ہے، وہاں سے اس آبادی میں رہنے والوں کو انرجی حاصل ہوتی ہے۔ مسجد کی حیثیت فوجی چھاؤنی کی ہوتی ہے، جس طرح روزانہ متعین وقت میں ہر فوجی کو ڈیوٹی دینا ضروری ہوتی ہے۔ کسی ایک جگہ ہر فوجی کو بلایا جاتا ہے، اتنے بج کر اتنے منٹ پر ہر فوجی کو وہاں حاضری دینی ہوتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح نمازوں کے اوقات میں ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ مسجد میں حاضری دے۔ اسی طرح کمانڈ سینٹر کی اصطلاح بھی فوج ہی میں ہے کہ گویا کہ کمانڈ سینٹر سے وقتاً فوقتاً ہدایات دی جاتی ہیں، جس کی پابندی ہر فوجی کے لیے لازم ہوتی ہے۔ تو ٹھیک اسی طرح مسجد کی حیثیت بھی کمانڈ سینٹر کی ہے کہ وہاں سے مختلف مواقع پر جمعہ کے خطبات کے ذریعے یا دوسرے مواقع پر دین کی بنیادی تعلیمات اور احکام بیان کی جاتی ہیں، جس کی پابندی ان کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ یہ میں نے عرض کر دیا کہ مساجد مسلمانوں کے تشخص کی پہچان ہے، اس لیے مسلمان جہاں بھی گئے وہاں پہلا کام انہوں نے مسجد کی تعمیر کا کیا۔ یہ میں نے چند نام دیے ہیں۔ حضرت عتبہ ابن غزوان بصرہ تشریف لے گئے، حضرت سعد ابن ابی وقاص کوفہ گئے، حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح دمشق گئے، حضرت عقبہ ابن نافع قیروان گئے۔ ہر جگہ انہوں نے بڑی بڑی مساجد قائم کی، اور اس کے بعد پھر یہ آبادی ان مسجدوں کے اطراف میں یہ آبادیاں قائم ہوئیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت مدینہ کے بعد یہ تین انجام دیے تھے۔ جو دنیا کی چند بڑی مساجد ہیں، مسجد حرام، مسجد نبوی، مسجد اقصی، مسجد اموی دمشق، مسجد قیروان، یہ دنیا کی اہم ترین مساجد ہیں۔ ان کا رقبہ احاطہ بھی بڑا ہے اور تاریخی حیثیت سے بھی ان کی غیر معمولی اہمیت ہے۔ اب میں آپ کو آگے میں بتاؤں گا کہ مساجد میں زمانے قدیم میں ابتدائی صدیوں میں کیا کیا کام انجام دیے جاتے تھے۔ پہلا کام ہے جہاد۔ ظاہر ہے کہ اس وقت مسلمان دشمنوں کے نرغے میں تھے، ہر وقت انہیں جہاد کے لیے تیار رہنا پڑتا تھا۔ تو مسجد کی حیثیت ایک ایسے مرکز کی تھی جہاں پر کہ لوگوں کو جہاد پر ابھارنے کے لیے تعلیم و ترغیب دی جاتی تھی۔ جہاد کے لیے جسمانی تربیت بھی مسجد میں دی جاتی تھی، اس کا انتظام کیا جاتا تھا۔ جہاد کے لیے مشاورت، جہاد کے لیے مالی بندوبست، جہاد کے لیے لشکر کی تیاری، یہ سارا کام مسجد ہی میں انجام دیا جاتا تھا۔ مسجد نبوی کا جو صفہ تھا وہ اولین تعلیمی مرکز کی حیثیت ہے۔ پوری دنیا میں 1400 سال سے جہاں بھی کوئی تعلیمی ادارہ قائم ہوا ہے، ہو رہا ہے، اس کا شجرہ انتصاب مسجد نبوی میں قائم اس صفہ سے ہوتا ہے۔ صفہ کے بارے میں تاریخ میں بیان کیا گیا ہے، کم سے کم 70 مسلمان وہاں عام طور سے رہتے تھے ضرور، اس کے علاوہ ان کی تعداد کم و بیش ہوتی رہتی تھی۔ 500 تک مسلمان وہاں صفہ میں رہنے کی روایات ملتی ہیں۔ مسجد نبوی میں ان کے قیام کا، طعام کا، تعلیم و تربیت کا انتظام ہوتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرتے تھے، اور آپ نے متعین صحابہ کو بھی طے کر رکھا تھا اور ان کو ان کی تعلیم و تربیت کے لیے خاص کر رکھا تھا۔ چنانچہ عہد حاضر کے عظیم محقق ڈاکٹر محمد حمید اللہ پیرس نے فرسٹ ریزیڈینشیل یونیورسٹی کا انہوں نے صفہ نبوی کو لقب دیا۔ مساجد میں دروس کے حلقے منعقد ہوتے تھے۔ حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب قرہ کو مختلف علاقوں میں بھیجتے تھے تو تاکید کرتے تھے کہ لازماً جمعہ میں وہ مسلمانوں کی تعلیم و تذکیر کا اہتمام کریں، اور جمعے کے علاوہ دیگر مواقع پر بھی مسجد میں ایک ہی حلقہ نہیں بلکہ کئی حلقے لگتے تھے۔ جو صحابہ کرام تھے وہ ان کی تعلیم و تذکیر کا اہتمام کرتے تھے۔ مسجد حرام میں، مسجد نبوی میں برابر 1400 سال سے حلقے قائم ہیں۔ بیک وقت مسجد کے مختلف حصوں میں
جو شیوخ ہیں وہ درس کا اہتمام کرتے ہیں۔ مساجد تعلیم گاہیں، مساجد کی تعمیر اس طرح کی جاتی تھی کہ باقاعدہ اس میں بڑی تعلیم گاہوں کا تصور، جیسے آج کل ہمارے یہاں یونیورسٹیوں کا تصور ہوتا ہے، تو مسجدوں کی تعمیر اس طرح کی جاتی تھی کہ باقاعدہ اس میں کلاسز درجات کے طور سے وہاں باقاعدہ تعلیم کا اہتمام ہوتا تھا۔ جامع ازہر کا نام سب سے مشہور ہے کہ یہ فاطمی حکمراں جو تھے، وہ المعز لدین اللہ ایک حکمراں تھا، اس کا ایک جو لشکر کا جو سپہ سالار تھا، اس نے یہ جامع ازہر قائم کیا تھا۔ اصلاً یہ صرف ایک مسجد ہے، لیکن اس میں جو اعلیٰ تعلیم کا، مختلف علوم و فنون کی تعلیم کا جو تصور پیش کیا گیا، چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ دنیا کی مشہور ترین جو تعلیم گاہ ہے، جو یونیورسٹی ہے، وہ جامع ازہر کے نام سے مشہور ہے۔ اصلاً اس کی تاسیس ایک مسجد کی حیثیت سے ہوئی تھی۔ جامعۃ القرویین، یہ فاس میں، آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی، 2 لڑکیوں نے فاس میں انہوں نے ہجرت کی، بڑی وہ مالدار تھیں۔ ایک لڑکی نے مسجد قائم کی، دوسری لڑکی نے تعلیم گاہ قائم کی اگل بغل میں۔ یہ دنیا کی قدیم ترین یونیورسٹی ہے جو بغیر کسی توقف کے جاری ہے، آج تک جاری ہے۔ یہ بھی خدمت فاطمہ نامی ایک خاتون تھی جس نے یہ انجام دی تھی۔ ہمارے ہندوستان کی جو 2 مساجد کا تذکرہ میں نے کیا ہے خاص طور سے، تاج المساجد، جن لوگوں نے دیکھا ہے اس مسجد کو، وہ جانتے ہیں کہ مسجد کے 3 طرف کنارے کنارے چھوٹے چھوٹے کمرے بنے ہوئے ہیں۔ اصلاً ان کی حیثیت کلاس روم کی ہے۔ جب یہ مسجد قائم ہوئی تھی، اسی وقت یہ تصور تھا کہ اس مسجد میں باقاعدہ تعلیم گاہ قائم ہوگی۔ آج بھی وہاں ایک مدرسہ دارالعلوم ندوالعلماء سے الحاق اس کا ہے، وہ مدرسہ قائم ہے۔ اسی طرح اورنگ آباد کی جو جامع مسجد ہے، اس میں بھی اسی طرح مسجد کے کنارے کنارے کمرے ہیں۔ اصلاً یہ اورنگزیب عالمگیر نے جو فتاوی عالمگیری کی تالیف جو کروائی تھی، اس نے پورے ملک سے علماء کو اکٹھا کیا تھا، اصحاب افتاء کو اکٹھا کیا تھا۔ یہ تمام علماء یہ جامع مسجد اورنگ آباد میں جو کمرے تعمیر کیے گئے تھے، اس میں وہ رہتے تھے۔ ان کی مخصوص مجلسیں ہوتی تھیں اور وہیں رہ کر انہوں نے یہ فتاوی کی کتاب کی تالیف کی تھی جو فتاوی عالمگیری کے نام سے مشہور ہے۔ فاس یہ تیونس کے قریب ایک علاقہ ہے۔ مسجد کی حیثیت ثقافتی مراکز، کلچر سینٹر کی حیثیت بھی رہی ہے۔ چنانچہ مسجد میں باقاعدہ شعری محفلیں منعقد ہوتی تھی، اسٹیج لگتے تھے، شعراء آ کے شعر سناتے تھے، ان کو اس میں داد ملتی تھی۔ اسی طرح احادیث سے ہم جانتے ہیں کہ مسجد کے صحن میں نیزہ بازی کے کرتب دکھائے جاتے تھے۔ نیزہ بازی کے کھیل کو ہم جہاد کی مشق سے بھی جوڑ سکتے ہیں اور اسی طرح اس کو کلچر سے بھی جوڑ سکتے ہیں کہ کلچر جو ایکٹیویٹیز ہوتی تھی وہ مسجد میں کے احاطے میں ادا کرنا کوئی معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ مسجد کے ساتھ یہ تصور عام ہے کہ اگر اس میں تعلیم دی جائے تو صرف دینی ہی تعلیم ہونی چاہیے۔ یہ بات بھی صحیح نہیں ہے۔ ابتدائی صدیوں کی مساجد میں جو تعلیم دی جاتی تھی وہ ہر طرح کی تعلیم ہوتی تھی، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی آپ نے حضرت سعید ابن عاص اموی کو لوگوں کو جو تعلیم دینے کے لیے حکم دیا تھا تو وہ صرف حدیث کی یا قرآن ہی کی تعلیم نہیں، بلکہ وہ لکھنا سکھاتے تھے، زبان کی بھی تعلیم دیتے تھے۔ تو اور بعد کے زمانے میں بھی جو تعلیم کا آغاز ہوا، منطق کا، فلسفہ کا، طب کا،
حیت کا یعنی غیر جس کو ہم غیر دینی علوم کہتے ہیں ان کی بھی تعلیم کا مسجد ہی میں اہتمام کیا جاتا تھا۔ مسجد اہم معاملات میں مشاورت گاہ کی حیثیت اس کو تھی۔ ہر طرح کے معاملات میں مشورے ہوتے تھے۔ خلیفہ بننے کا اعلان کیا جاتا تھا۔ جب کوئی خلیفہ بن جاتا تھا تو پھر اپنی پالیسی و تقریر مسجد ہی میں کیا کرتا تھا۔ کسی گورنر کے تقرر کا، گورنر کی معزولی کا اعلان سب مسجد ہی میں ہوتا تھا۔ تمام سرکاری سیاسی اعلانات سب مسجد میں ہوتے تھے۔ تو یہ تصور کہ مسجد غیر سیاسی کاموں میں استعمال ہونا چاہیے، مسجد میں کسی طرح کی کوئی سیاسی بات نہیں ہوگی، یہ تصور بعد میں یہ پیدا ہوا ہے۔ ابتدائی صدیوں میں تو ہر طرح کی اجتماعی سیاسی معاملات میں مشاورت مسجد ہی میں ہوا کرتی تھی۔ مسجد میں افتاء کا کام انجام دیا جاتا تھا۔ صفہ کے بارے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صفہ صرف لٹے پھٹے مسلمان جو غریب تھے وہ رہتے تھے، نہیں، صفہ میں صاحب حیثیت لوگ بھی رہتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہ اپنا زیادہ تر اوقات مسجد نبوی ہی میں گزارتے تھے۔ مسجد نبوی اور دوسری مساجد افتاء کا مرکز ہوتی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، دوسرے صحابہ اپنا زیادہ تر وقت مسجد ہی میں گزارتے تھے، اور اس مقصد سے گزارتے تھے کہ جس کو بھی آنا ہو، کوئی مسئلہ پوچھنا ہو، کوئی بات دریافت کرنی ہو تو وہ ان سے زیادہ استفادہ کر سکے۔ تو اس طرح گویا کہ ابتدائی صدیوں میں جن لوگوں، عام لوگوں کو جو مسائل معلوم کرنے ہوتے تھے وہ مسجد کا رخ کرتے تھے، دیکھتے تھے کہ وہاں کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کون شیوخ ہیں، کون صحابی ہیں، کون تابعی ہیں، ان کے پاس وہ پہنچتے تھے اور اپنے مسائل معلوم کرتے تھے۔ اسی طرح مساجد میں قضا کے فیصلے ہوتے تھے، عدالتیں مسجد میں لگتی تھی، لوگوں کے تنازعات حل کیے جاتے تھے۔ جو مشہور واقعہ ہے فاطمہ مخزومیہ، اللہ کے رسول نے فرمایا ایک عورت چوری کے جرم میں لائی گئی تو صحابہ نے ان کی سفارش کرنا چاہی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیا جاتا۔ ایک خاتون کے بارے میں آتا ہے غامدیہ، جس سے کہ زنا کا ارتکاب ہوا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اپنے جرم کا اعتراف کیا۔ یہ واقعات جو حدیث ملتے ہیں وہ سارے مسجد میں پیش آتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں موجود ہوتے تھے، صحابہ آپ سے رجوع کرتے تھے اور آپ ان کے معاملات کو حل کرتے تھے۔ بعد کے زمانوں میں بھی مسجد کی حیثیت عدلیہ کی ہوتی تھی۔ جو قاضی ہوتا تھا، جو جج ہوتا تھا، وہ اپنی عدالت مسجد میں لگاتا تھا۔ مسجد ہی میں مدعی حاضر ہوتے تھے، مدعا علیہ حاضر ہوتے تھے، ان کی سنوائی ہوتی تھی اور ان کے فیصلے رب قاضی مسجد ہی میں کیا کرتا تھا۔ یہ ایک بہت اہم موضوع ہے مساجد میں خواتین۔ بر صغیر میں ہم نے پابندی عائد کر رکھی، مسجد میں عورتوں کو نہیں آنا ہے۔ بعض علماء تو کہتے ہیں کہ مسجد میں عورتوں کا آنا مکروہ تحریمی، حرام کے درجے میں ہے کہ کوئی عورت مسجد جائے۔ حیرت ہوتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ حدیث میں پڑھتا ہوں، لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ تعالیٰ کی لونڈیوں کو، اللہ تعالیٰ کی باندیوں کو اللہ کی مسجدوں میں آنے سے نہ روکو۔ میں جب یہ حدیث پڑھتا ہوں تو میں کانپ جاتا ہوں۔ روکنے کا ایک انداز تو ہو سکتا ہے کہ ہم یہ کہیں اپنی عورتوں کو کہ تم کو مسجد نہیں جانا ہے۔ روکنے کا دوسرا انداز یہی ہو سکتا ہے کہ ہم ایسی مسجدیں تعمیر کریں جن میں کہ عورتوں کے لیے انتظام ہی نہ ہو، تو آخر وہ کیسے جائیں گی؟ تو گیا کہ عملاً بھی ہم اس حدیث کے انکار کرنے والے ٹھہرتے ہیں۔ مسجدوں میں عورتوں کے لیے انتظام ہونا چاہیے، پھر عورتوں کو آزادی ہونی چاہیے، وہ چاہیں جائیں چاہے نہ جائیں۔ یہ دو احادیث پیش کی جاتی ہیں عورتوں کو روکنے کے لیے۔ ام المومنین حضرت عائشہ نے فرمایا اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو دیکھ لیتے تو ان کو مسجد میں جانے سے روک دیتے۔ یہ ام المومنین کا ایک احساس ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روک دیتے، ہو سکتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ روکتے۔ پھر ام المومنین حضرت عائشہ یہ کہنا چاہتی ہیں
کہ اب عورتوں نے زیب و زینت اختیار کر کے مسجد آنا شروع کر دیا ہے، خوشبو لگا کے مسجد آنا شروع کر دیا ہے۔ اگر اللہ کے رسول دیکھتے تو ان کو ایسا کرنے سے روک دیتے، یعنی کہ خوشبو لگانے سے روک دیتے، زیب و زینت اختیار کرنے سے روک دیتے، یہ نہیں کہ مسجد میں آنے سے روک دیتے۔ آپ بتائیں، حضرت عائشہ جو یہ بات کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روک دیتے، کیا خود حضرت عائشہ نے مسجد جانے سے رک گئی تھی؟ ہرگز نہیں۔ پوری زندگی حضرت عائشہ مسجد آتی رہی، ان کے خاندان کی جو لڑکیاں تھیں، عورتیں تھیں، وہ مسجد آتی رہی۔ حضرت عائشہ نے ان کو کبھی نہیں روکا کہ دیکھو تم مسجد کیوں آتی ہو، اللہ کے رسول نے تم کو روک دیا۔ یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر نے پابندی عائد کر دی تھی کہ کوئی عورت مسجد نہ آئے۔ بالکل غلط بات لوگ حضرت عمر کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ حضرت عمر جس فجر کی نماز میں ان پر قاتلانہ حملہ ہوا، اس میں ان کی بیوی حضرت عاتکہ موجود تھی مسجد میں۔ جو خلیفہ، جو شخص اپنی بیوی کو مسجد میں آنے سے روک نہیں سکا، وہ کیا اس نے دوسری عورتوں کو مسجد میں آنے سے روک دیا ہوگا؟ تو ہم نے اپنے تصور کو عائد کرنے کے لیے، لوگوں پر تھوپنے کے لیے ایسی باتیں عام کر دی ہیں جو تاریخی طور سے ثابت نہیں۔ اس سے آگے کی بات میں کہوں گا، ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ مسجدوں میں خواتین کے حلقۂ درس لگتے تھے، مسجدوں میں خواتین آتی تھیں، وہ درس دیتی تھی۔ وہ صرف عورتیں ان کے درس میں نہیں آتی تھیں بلکہ مرد آتے تھے۔ یہ میں نے کچھ نام دیے ہیں، مسجد حرام میں، مسجد نبوی میں، مسجد اقصی میں، مسجد امی دمشق میں خواتین کے باقاعدہ حلقے ہوتے تھے۔ کئی سو صحابہ، کئی سو جو مرد ہیں وہ ان کے حلقوں میں آ کے شریک ہوتے تھے۔ کتنی خواتین کے نام ہیں جو صحیح بخاری کی محدثات ہیں، 50 سال 60 سال انہوں نے بخاری کا درس دیتے ہوئے گزارا ہے، اور ان کے یہ حلقہ درس ان کے اپنے گھروں میں، دوسرے مقامات پر اور مسجد میں ہوتے تھے۔ مسجد میں بچے، یہ بھی بہت اہم موضوع ہے۔ عام طور سے اگر کسی بچے کی ہلکی سی بھی آواز آ گئی، ڈانٹ ڈپٹ شروع ہو جاتی ہے، لوگ بچوں کو لے آتے ہیں، تہذیب و سلیقہ نہیں سکھاتے ہیں، مسجد کے سکون میں خلل پڑتا ہے، چیخ و پکار شروع ہو جاتی ہے۔ یہ بات بھی بالکل صحیح نہیں ہے۔ مسجد میں ہر عمر کے بچے آ سکتے ہیں۔ یہ جو حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا، میں نماز پڑھاتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ لمبی نماز پڑھاؤں، لیکن میں کسی بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو نماز کو مختصر کر دیتا ہوں تاکہ بچے کی ماں پریشان نہ ہو۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا جب کسی بچے کی آواز سنی آپ نے ڈانٹا ہو کہ یہ عورتیں جو ہیں چھوٹے بچوں کو لے آتی ہیں، نہیں، بلکہ آپ نے کہا کہ نہیں، میں اپنی نماز کو مختصر میں کر دیتا ہوں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بچوں پر کسی طرح کی پابندی نہیں ہونی چاہیے۔ ابتدا میں بچے جو سیکھتے ہیں زندگی بھر ان کے ذہنوں میں نقش ہو جاتا ہے۔ یہ کچھ حدیث لوگ پیش کرتے ہیں، اپنے بچوں کو مسجدوں سے دور رکھو، بالکل ضعیف حدیث ہے، ثابت نہیں ہے، لیکن ہم اپنی بات کو منانے کے لیے اس طرح کی ضعیف حدیثوں کو استعمال کرتے ہیں۔ اب یہ بات آ چکی ہے کہ مساجد میں باقاعدہ کتب خانے قائم کیے جاتے تھے، سرکاری سرپرستی ہوتی تھی، حکومت کی طرف سے امداد کی جاتی تھی، اس کے لیے تعمیرات کی جاتی تھیں۔ مسجد نبوی، مسجد زیتونہ، جامعہ نظامیہ بغداد، کتنی بڑی بڑی مساجد ہیں جو ابتدائی زمانے میں قائم ہوئی تھیں، سب میں باقاعدہ مکتبے قائم کیے جاتے تھے اور ان سے لوگ استفادہ کیا کرتے تھے۔ مکتبے سے آگے بڑھ کے شفا خانے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے زمانے میں ایک تھی صحابیہ تھی رفیدہ، اللہ کے رسول نے ان کے حکم دیا تھا کہ تم مسجد میں اپنا شفا خانہ قائم کرو۔ حضرت سعد بن معاذ کو اس میں داخل کیا گیا تھا، قبیلے بنو غفار قبیلہ آیا، پورے قبیلے کو مسجد میں ٹھہرایا گیا اور ان کے علاج کا حکم دیا گیا۔ اموی زمانے میں ولید ابن عبد الملک جو خلیفہ تھا، اس نے باقاعدہ ہسپتال قائم کیا مسجد کے برابر میں۔ ابن طولون کا ایک نام آتا ہے 3 صدی میں مصر میں، اس نے جب مسجد قائم کی تو اس کے برابر میں شفا خانہ قائم کیا۔ تو گویا کہ مسجدوں سے علاج و معالجہ کی بھی خدمات انجام دی جا سکتی ہے۔
آخری بات یہ کہ مسجدیں جو ہیں وہ اجتماعی مالی تعاون کا مرکز ہوتی تھیں، زکوٰۃ وہاں جمع ہوتی تھی، صدقہ فطر وہاں اکٹھا کیا جاتا تھا، مال غنیمت اکٹھا کیا جاتا تھا، مال فیع اکٹھا کیا جاتا تھا، اور مسجد میں اس کے ڈھیر لگ جاتے تھے۔ ایک حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو صدقہ فطر کی حفاظت کا حکم دیا تھا۔ بہت تفصیلی حدیث ہے کہ جس میں کہ شیطان نے ان کو آ کے کئی مرتبہ بہکانے اور دھوکہ دینے کی کوشش کی تھی۔ تو گویا کہ مساجد کے ذریعے آبادی کے غریب مسلمانوں کی مالی امداد کا بھرپور تعاون کیا جاتا تھا۔ ایک میں نے یہ حدیث پیش کی ہے، قبیلے مضر کے کچھ لوگ آئے، بڑے غریب تھے، مفلوق الحال تھے، ان کو دیکھ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے، آپ دیدہ ہو گئے۔ آپ نے مسجد میں خطبہ دیا، لوگوں کو ابھارا صدقہ و خیرات پہ۔ راوی یہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تذکیر سن کے ایک انصاری صحابی بوجھوں سے لدا ہوا اتنا سامان لائے کہ وہ چل نہیں پا رہے تھے، اور لا کے انہوں نے مسجد نبوی میں ڈھیر کر دیا۔ ان کو دیکھ کے اور صحابہ کو بھی خوب تحریک ہوئی، تمام صحابہ نے جو اس سے جو توفیق ہوئی انہوں نے لا کے دیا۔ وہ سب ڈھیر دیکھ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خوش ہوئے، آپ کا چہرہ خوشی سے تمتمانے لگا، اور اپنے لوگوں کی بہت زیادہ تعریف اور توصیف کی جن لوگوں نے ان کا تعاون کیا تھا۔ تو محترم بھائیوں، یہ چند کام ہیں۔ ہر کام ظاہر ہے کہ ہمارا کلچر کچھ کاموں کی اجازت نہیں دے گا، ہماری مسجدوں میں ہر کام کی سہولت نہیں ہوگی، لیکن یہ جو چند چیزیں آج کی گئی ہے، ان میں سے جتنی چیزوں پر بھی ہم عمل کر سکیں ہمیں اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔